السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج رمضان المبارک کی چوتھی تراویح تھی اور تراویح مکمل ہو گئی ہے۔ تراویح مکمل ہونے کے بعد لوگ باہر نکل رہے ہیں، لیکن ہم آج آپ کو دکھلائیں گے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اور جو نئی چیزیں رمضان المبارک میں ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے۔ تو چلتے ہیں ابھی اندر مطاف کی طرف، اور یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں جو گیٹ، یہ گیٹ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، اور اسی گیٹ سے عام طور پہ جو بھی معتمرین آ رہے ہیں وہ اسی گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، یا پھر ملک فہد رحمہ اللہ کے نام سے منسوب گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی جو اس طرف آ رہے ہیں وہ سب اسی گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو میں چل رہا ہوں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے گیٹ کی طرف، پھر وہیں سے اندر چلتے ہیں مطاف میں، اور میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر جب آپ حرم مکی میں پہنچیں تو پھر کس طرح سے آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، کیونکہ گرمی پڑتی ہے تو دن میں تو روزہ بھی رہنا رہتا ہے، اور اگر آپ روزے کی حالت میں عمرہ کریں گے تو پھر تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن اگر آپ اپنے اندر اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں عمرہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کریں، ورنہ پھر آپ رات میں کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کی مرضی ہو، 24 گھنٹے آپ کسی بھی وقت آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد نکل رہے ہیں۔ اور یہ سامنے جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، تو میں اسی طرف چل رہا ہوں۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وجہ الکریم سلطان القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں اور آپ داخل ہوں کسی بھی مسجد میں۔ دیکھیں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بہت شاندار ماشاءاللہ نیا لک دیا گیا، بہت ہی بہترین لک ہے ماشاءاللہ، اور ہم حرم مکی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ دائیں سائڈ میں جو ہے ادھر نیچے عرفات کی طرف یہ راستہ لے کے جاتا ہے، لیکن تراویح ختم ہوئی ہے اور ادھر جانے نہیں دے رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا انتظار کرتا ہوں تاکہ اسی طرف رک جاؤں اور اس کے بعد نیچے مطاف میں چلوں، کیونکہ اوپر اگر آپ طواف کریں گے تو بہت لمبا چلنا پڑتا ہے، اس لیے بہتر یہی کہ تھوڑا سا رک جائیں، اس کے بعد پھر نیچے مطاف میں چلتے ہیں۔ یہ راستہ کھول دیا گیا ہے، سیڑھی والا ہے، اس سے پہلے جو دائیں سائڈ میں تھا وہ اسکلیٹر والا تھا اور ادھر سیڑھی والا ہے، تو آپ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے گیٹ سے داخل ہوں اور آپ نیچے سیدھے مطاف میں آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کریں، اللہ رب العزت کے گھر کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس کی جو کبریائی ہے، وہ کوئی بھی انسان اپنے الفاظ میں نہ تو بیان کر سکتا ہے نہ ہی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد انسان کوئی کتنا بھی متکبر فخر کرنے والا ہو، یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہر ایک کی نگاہ اس گھر کو دیکھنے کے بعد جھک جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے گھر کی شان ہے، یہاں پہ آنے کے بعد انسان جیسا بھی ہو، اس سے دوسری جگہ پہ کتنی بھی غلطیاں کیوں نہ ہوں، لیکن یہاں پہ بچتا ہے کہ یہاں پہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ جو شخص بھی یہاں پہ کوئی بھی غلطی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بہت سخت سزا دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس لیے یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے، اور کسی کو یہاں تک کہ کسی کو اپنی ذات سے نقصان پہنچاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، تو یہ احتیاط کرتے ہیں۔ اور یہ جو سامنے آپ جب دیکھ رہے ہیں یہ حصہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تراویح اور نماز وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، یہی وہ جگہ ہے۔
بہت ہی مختصر جگہ ہے. یہیں پہ امام صاحب وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں. نماز سے پہلے پورا گھیر کے رکھا گیا تھا. ادھر کنارے کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن نماز ختم ہو گئی ہے تو اب لوگ آ سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان یا پھر تراویح کے درمیان آپ نہ آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ تراویح کی وجہ سے جگہ جگہ راستے روک کے رکھتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی بیٹھنے نہیں دیں گے. اگر آپ چاہیں کہ میں کہیں بیٹھ جاؤں یا کہیں جگہ مل جائے اور میں نماز ادا کر لوں تو یہ بہت ہی مشکل ہے. میں اندر گھسا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں اندر گھسا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اندر پہنچنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کر لوں گا اور تراویح کی نماز، لیکن کہیں بھی مجھے جگہ نہیں ملی. مجھے صرف چلتے چلتے پھر میں تنگ آ کر کے پھر میں باہر نکل گیا. اب باہر نکلنے کے بعد شریک مکہ میں جا کر کے مسجد ابوبکر صدیق ہے 4تھے فلور پہ، وہاں پہ جا کر کے میں نے عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز ادا کی. تو اس لیے اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یا تو دن میں کریں یا پھر تراویح کے بعد کریں. تراویح کے دوران آپ عمرہ کریں گے تو پھر بہت پریشانی ہوگی، کہیں بھی رکنے نہیں دیتے ہیں، بھیڑ بھی رہتی ہے اور جگہ گھیر کے رکھتے ہیں، تو یہ سب دشواری ہو سکتی ہے. پھر چلتے ہیں، طواف کرتے ہیں. اور اس سے پہلے میں نے طواف کے متعلق، عمرہ کے متعلق میں نے ویڈیو بنایا ہے. بس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں. اور چلتے ہیں، طواف کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہر ایک کو موقع دے کہ اس کے گھر کی زیارت کر سکے، دیدار کر سکے، حج عمرہ کی سعادت حاصل کر سکے. اللہ رب العزت ہر ایک کو موقع دے. اللہ رب العزت ہم میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو ظلم و جبر کا شکار ہیں، خواہ ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو، ان کی مصیبت کو دور فرما. اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماری کو دور فرما. تو ناظرین چلتے ہیں اب طواف کی طرف. طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ نئی چیزیں ہوں گی میں آپ کو وہاں پہ بتلاؤں گا، اور کیا پرانی چیزیں ہیں، پرانی روٹین پہ ہیں تو آپ میرا پرانا ویڈیو دیکھیں، اس میں عمرہ کے متعلق، طواف کے متعلق سب بتلایا گیا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا ہے اور کافی رش ہے، لیکن یہ کہ تراویح کے بعد کوئی بہت زیادہ سختی نہیں، جتنی سختی تراویح سے پہلے تھی. اور تراویح کے دوران جو سختی تھی کہ یہاں پہ نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، وہاں پہ نہیں بیٹھنے دے رہے تھے. ابھی جو اب دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح میں یہ جگہ پوری خالی تھی، لیکن یہاں پہ کسی کو اندر آنے نہیں دے رہے تھے. یعنی اگر آپ چل رہے ہیں تو چلتے ہی رہیے، کہیں آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے. اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے، اور بھیڑ میں اگر راستہ جام ہو جائے تو پھر کتنی دقت ہوگی. اسی وجہ سے راستے تو ایک دم مکمل طور پر کھلا رکھے ہوئے ہیں، کہیں بھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، نہ کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر لیں. اب چلتے ہیں صفا مروہ کا چکر لگانے کے لیے. صفا مروہ کی طرف چلنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے ابھی ہے کہ عورتیں آ سکتی ہیں، عمرہ کر سکتی ہیں بغیر محرم کے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ محرم ضروری ہے. تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے جو گروپ والے ہوتے ہیں، جو گروپ کے ساتھ آتے ہیں، ان کا جو قائد ہوتا ہے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں دعائیں وغیرہ بتلاتا ہے اور پھر وہ دعائیں وہی دہراتے رہتے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ عورتیں آتی ہیں اور انہی عورتوں میں سے کوئی قائد بن جاتی ہے اور وہ بلند آواز کے ساتھ دعا پڑھتی ہے اور ان کے پیچھے عورتیں اس کی دعا کو دہراتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے بچنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کی آواز بھی شریعت میں فتنہ ہی کہا گیا ہے. اور آپ بلند آواز سے یہاں پہ خانہ کعبہ میں آئے ہوئے دعا کر رہے ہیں تو خود ان سب چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہر ایک کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ رکھے. اور دوسری چیز ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو طواف کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کا، امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. لیکن ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ امن و امان راس نہیں آتا، وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے. ایسے ہردنگی فکر والے لوگ ہر جگہ ہی چاہتے ہیں کہ جہاں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں انہیں امن و امان نصیب نہ ہو، ہر کوئی پریشان حال رہے. تو اس طرح کی سوچ ہے، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے
جو لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں. اور یہاں پہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، اور ان کے چہروں پہ کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. اگر کسی بھی طرح کا کوئی خوف ہے تو اللہ رب العزت کا ڈر، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یہ چیز راس نہیں آتی ہے. اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے. طواف جو آپ یہاں پہ کریں گے، ایک تو گراؤنڈ فلور پہ ہے جہاں پہ میں ہوں. اس کے بعد ادھر آپ دیکھیں یہ فرسٹ فلور ہے، اس کے بعد سیکنڈ فلور، اس کے بعد پھر چھت پہ ہے. یہاں پہ بھی لوگ طواف کر رہے ہیں. اور اگر آپ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ویل چیئر کے ساتھ آپ کو طواف کرنا ہے، تو ویل چیئر والوں کو نیچے یعنی مطاف میں نہیں داخل ہونے دیتے ہیں. وہ یا تو فرسٹ فلور پر رہیں یا سیکنڈ فلور پر رہیں، کہیں پہ بھی رہیں، لیکن نیچے نہیں داخل ہونے دیں گے. اور اس کی وجہ بھی ہے، ویل چیئر سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ایسا کیا جائے. تو ناظرین اب چلتے ہیں صفا مروہ کی طرف اور وہاں پہ چکر لگاتے ہیں 7 چکر. یہ دیکھیں گروپ پوز لے رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کس ملک کے ہیں، لیکن ماشاءاللہ گروپ پوز لے رہے ہیں. اور ہمارے بھائی گروپ پوز لے رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ رب العزت مجھے نہیں معلوم کہ سب کس ملک کے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے. جب آپ صفا مروہ کی طرف آئیں گے تو پھر یہاں سے 2 راستے ہیں. اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. کہہ رہا تھا کہ جب آپ صفا مروہ کی طرف آئیں گے تو 2 راستے ہیں. یا تو آپ نیچے کی طرف سے جائیں اور پھر یہ آپ کو اوپر پہنچا دیں گے. یہاں پہ پہاڑی بھی نظر آتی ہے صفا مروہ کی، اور عام طور پہ لوگ وہیں پہ جانا پسند کرتے ہیں. زیادہ بھیڑ ادھر ہی ہوتی ہے. صفا مروہ کی طرف چل رہے ہیں اور یہ نیچے بیڈ روم کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا پھر اوپر لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ چل کے دیکھیں گے کہاں بھیجنا، بھی تو کچھ نہیں پتہ چل رہا. لیکن زیادہ امید یہی ہے کہ اوپر بھیج رہے ہیں، یا تو فرسٹ فلور پہ یا پھر سیکنڈ فلور پہ. کیونکہ آگے راستہ بند، ابھی بھیڑ بڑھ گئی ہے. اور جس طرف لوگ زیادہ طور پہ جاتے تھے وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے. تو ادھر چلتے ہیں، شاید کہ فرسٹ فلور پہ لے کے جا رہے ہیں. بھیڑ جو بڑھ گیا گروپ والوں کی وجہ سے، گروپ والے ایک جگہ رک گئے ہیں. یہی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کو رکنے نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ رک جائیں گے تو پھر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور گروپ وہاں پہ رک گیا، اس کی وجہ سے بھیڑ بڑھ گئی. اللہ گوگل والا ترجمہ کرتے ہیں. اب بتائیں مسا لکھا ہوا تو مسا یہ گوگل کی کرامات ہے. ترجمہ کہاں سے کہاں ہو گیا. گوگل کے جہاں بہت فائدے بھی ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں، تو الٹا سیدھا ترجمہ ہو جاتا ہے. اوپر بھیج رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ سیکنڈ فلور پر بھیج رہے ہیں. صاحب کو ادھر ہی بھیج رہے ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اگر سب لوگوں کو ایک ہی سے بھیج دیں گے، یعنی اگر گراؤنڈ فلور پہ سب لوگ ہیں تو ادھر کافی رش ہو جائے گا. اس لیے بانٹتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر پہ کھولتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد اوپر والا بند کر دیں گے، نیچے بھیجیں گے. یہ سب ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو، کتنی ترتیب کے ساتھ منظم انداز میں حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں. اگرچہ ہمیں برا لگ رہا، مجھے اتنا بلا وجہ کے چلنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ ہے تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر سب لوگ یہیں پہ چلے جائیں گے. دیکھیں ادھر یہاں پہ نہیں جانے دے رہے ہیں. یہاں پہ بھی لوگ صفا مروہ کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن ادھر نہیں جانے دے رہے ہیں اور اوپر بھیج رہے ہیں تاکہ بھیڑ بڑھ جائے. ایسا نہ ہو کہ بھیڑ ایک جگہ پہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے. اوپر بھی چلنا ہے. اللہ چڑھتے اگر کہیں سیڑھی سے رہے تو پھر پریشان ہو جائیں گے. یہ کہ صرف کھڑے ہو جانا آپ کو اوپر پہنچا دیں گے. یہاں سے آپ جا کر کے صفا مروہ کا چکر لگا سکتے ہیں. اب بلا وجہ اگر سوچیں تو یہ ہوگا کہ بلا وجہ مجھے اتنا اوپر بھیج دیا، لیکن اس کی وجہ بھی ہے. ادھر بھیڑ ہے، آپ بھیڑ کو ادھر ادھر منتشر کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ الحمدللہ
ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते हैं ताकि भीड़ बढ़ती रहे और कोई बात ना हो। अल्लाह यहाँ के इंतज़ाम को और इन लोगों की जो तंजीम है, जो तरतीब है, इसको देखा जाए। इतनी बड़ी भीड़ को सब कंट्रोल कर लेते हैं माशाअल्लाह, कोई बात नहीं होती है, कोई हादसा नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ देखते हैं थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, कितने हादसात हो जाते हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस तरह से कभी कोई हादसा नहीं हुआ कि भीड़ की वजह से भगदड़ मची हो और उसके बाद इतने लोग मर गए हैं। इल्ला माशाअल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना सब करने के बाद, यानी इधर देखें ये छत पे, यानी छत के बिलमुकाबिल जो सफ़ा मरवा बना है वहाँ पे भेज दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ़ के साथ सफ़ा मरवा का चक्कर भी मुकम्मल हो गया और इस तरह से उम्रा मुकम्मल हो गया। अब एक मोतमिर के ऊपर, उम्रा करने वाले के ऊपर जो चीज़ बचा है वो सिर्फ़ ये है कि वो या तो अपने बालों को मुड़ा ले या बालों को छोटा करा ले, लेकिन मुड़ाना अफजल है। और अगर औरत है तो वो अपने बाल को उंगली के एक कोर के बराबर काट ले। उसके बाद उसके ऊपर जो इहराम की पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, ये था रमज़ान अल मुबारक में उम्रा के मुतालिक वीडियो। उम्मीद की आपको पसंद आएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।